اللہ اکبر اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس سلسلے کا یہ اللہ کے فضل سے 24واں پروگرام ہے آج، اور اس پروگرام میں بھی آپ کی طرف سے بھجوائے گئے سوالات ہم اپنے علماء کی خدمت میں پیش کریں گے. پروگرام میں ملے جلے موضوعات سے متعلق سوالات ہوں گے. آپ کے مزید سوالات کے لیے ایک دفعہ پھر میں اپنے رابطے کے تفصیلات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ ای میل کے ذریعے آپ ہمیں بھجوا سکتے ہیں، جس کا ایڈریس ہے facts@mta.tv، اور وائس میل پر بھی آپ اپنے سوالات ریکارڈ کروا سکتے ہیں. اس کا نمبر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ 0044. اگر آپ یو کے سے باہر سے بات کر رہے ہیں تو یہ ڈائل کرنا ہوگا، اور اس کے بعد ہے 20868788032. وائس میل کے متعلق میں یہ عرض کروں گا کہ بہتر ہوگا کہ آپ پہلے اپنا سوال معین الفاظ میں لکھ لیں اپنے پاس، اور جب آپ ریکارڈنگ شروع کروائیں مشین پر تو پہلے پلیز اپنا نام بتا دیں، اپنے شہر اور ملک کا نام بتا دیں، اور اس کے بعد پھر معین طور پر اپنا سوال جو ہے وہ پیش کر دیں. اور اس سارے چیز کا دورانیہ جو ہے وہ 2 منٹ ہو تو پھر ہم اس کو اکاموڈیٹ کر سکیں گے اپنے پروگرام میں. تو امید ہے آپ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ وائس میل کے ذریعے بھی اپنے سوالات ریکارڈ کروا دیں گے، اور ہم انشاءاللہ وہ پروگرام میں شامل کریں گے. آج کے پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب، یہاں لندن اسٹوڈیوز میں ہیں ہمارے ساتھ، اور ٹیلی فون لائن پر شامل ہوں گے مکرم و محترم مولانا مبشر احمد صاحب کاہلوں. پہلا سوال ہم مبشر احمد کاہلوں صاحب سے ہی پوچھیں گے. یہ ایک جنرل سوال میں نے پروگرام کے شروع میں رکھا ہے. گزشتہ کچھ عرصے سے ہم نے زکوٰۃ کے متعلق جو ہیں سوالات یا بعض اس کے پہلو جو ہیں ان پر گفتگو شروع کر رکھی ہے. آج بھی میں اسی قسم کے ایک سوال سے پروگرام کا آغاز کروں گا. زکوٰۃ جو ارکان اسلام میں سے ایک بہت اہم رکن ہے، جس کی اہمیت اور پابندی اور التزام کے بارے میں کوئی شک نہیں. اس کے اوپر باقاعدہ طور پر مزید گفتگو کے لیے اور مزید وضاحت کے لیے ہم چلتے ہیں مکرم و محترم مولانا مبشر احمد صاحب کاہلوں مفتی سلسلہ کے پاس، اور ان سے پوچھتے ہیں. کلسا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال یہ ہے کہ کیا باقاعدگی سے چندہ ادا کرنے کے بعد بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے؟ جی، شریعت نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اس کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے. قرآن کریم ایک مقام پہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں اپنی جنت عطا فرماتا ہے، ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور ایک آیت میں فرمایا کہ جب تک تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزیں، اپنا پسندیدہ مال قربان نہیں کرو گے، تم نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے. اور قرآن کریم کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ متقی ہوتے ہیں وہ اپنے ایمان کی تکمیل کے بعد نمازیں ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا ہے اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو قرآن کریم نے درجنوں مقامات پر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں
مال خرچ کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور احادیث میں بھی اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے خلاف اپنی تقدیر شر کا فیصلہ کر لیا ہو، لیکن ابھی اپنے اس فیصلے کو نافذ نہ فرمایا ہو، اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر شر کے فیصلے کے نفاذ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال قربان کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مالی قربانی کو قبول کر کے اپنی تقدیر شر کے فیصلے کو منسوخ کر دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جس طرح پانی آگ کے شعلوں کو بجھا دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کی قربانی یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے شعلوں کو بجھا دیتی ہے۔ تو ان آیات اور احادیث کی روح سے ہر مسلمان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیکی کے کاموں میں اپنا مال قربان کرے۔ اس سے ایک زائد مالی قربانی کا حکم وہ امت کے مالدار افراد کو دیا گیا کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ایک خاص مالی نصاب مقرر ہے۔ وہ صرف امراء پہ لاگو ہوتا ہے، عوام اور غرباء پہ وہ لاگو نہیں ہوتا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زندگی میں ان آیات اور احادیث کی تعلیمات کے مطابق صحابہ کو جب مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانی کی تحریک فرماتے تھے، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مالداروں کو فرمایا ہو کہ جن مالداروں نے دیگر مالی تحریکات میں چندہ دیا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ تو عام مالی تحریکات میں چندہ دینا، خدا تعالیٰ کی راہ میں مال قربان کرنا، وہ انسان کو زکوٰۃ کی ادائیگی سے مستثنا نہیں کرتا اگر وہ انسان مالدار ہے اور اس کی مالی حیثیت نصاب زکوٰۃ تک پہنچی ہوئی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی جماعت کے مالداروں کو فرمایا کہ جن پہ زکوٰۃ عائد ہوتی ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور دیگر دینی ضروریات کے لیے تمام افراد جماعت چندہ ادا کریں۔ تو چندوں کی ادائیگی، باقاعدگی کے ساتھ چندوں کی ادائیگی مالدار احمدیوں کو جو صاحب نصاب ہیں، جن پہ زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، انہیں زکوٰۃ کی ادائیگی سے مستثنا نہیں کرتی۔ یہ ٹھیک ہے کلم صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ زید صاحب، اگلا یہ سوال ہمیں امتو شافی صاحبہ جرمنی سے انہوں نے پوچھا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کیا حائضہ عورتیں نماز والے حال کے پچھلے حصے میں کرسیوں پر بیٹھ کر نہ کہ صفوں پر اجلاس وغیرہ کی کارروائی سن سکتی ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ احادیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ازواج مطہرات مسجد میں چلی بھی جایا کرتی تھیں کسی چھوٹے موٹے کام کے لیے، لیکن وہاں پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اور بعض مواقع پہ مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، سنن نسائی میں یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ چٹائی مسجد سے مجھے پکڑا دو۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کی کہ حضور میں تو حائضہ ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ پکڑ سکتی ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں جا کے چٹائی نماز کے لیے بچھا دیا کرتی تھی۔ جہاں تک مسجد میں آ کر بیٹھنے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، سنن ترمذی میں یہ روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ آپ تمام عورتوں کو، تمام مردوں کو، تمام لوگوں کو عید کے موقع پہ عید میں شامل ہونے کے لیے تحریک فرمایا کرتے تھے، ارشاد فرمایا کرتے تھے۔
یہاں تک کہ بڑی عمر کی عورتوں، نوجوان بچیوں اور جو مخصوص ایام سے گزر رہی ہوتی تھی، حائضہ اور نفاس والی عورتیں، ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ عید کے موقع پر ضرور عیدگاہ جائیں، اور ساتھ یہ فرمایا کرتے تھے حائضہ عورتوں کے متعلق خاص طور پہ کہ وہ نماز کی جگہ سے ہٹ کے بیٹھیں اور مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں۔ تو یہ جو واضح تعلیمات ہیں، ان کی روشنی میں یہ ہم پہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہاں مسجد، خاص طور پہ جو یہ عید والی بات ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ نماز والی جگہ جو مصلی ہے، جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں سے ہٹ کے اگر مسجد کے ہال میں پیچھے کرسیاں پڑی ہوئی ہیں جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی، تو وہاں پہ عورتیں بیٹھ سکتی ہیں، وہ نماز سے ہٹ کے جگہ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اجلاس وغیرہ میں وہ اجلاس کی کارروائی سن سکتی ہیں، اس میں شامل ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے خاص طور پہ جس طرح کہ حضرت ام عطیہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ جو نماز کی جگہ ہے وہاں پہ نہ بیٹھیں۔ تو اس واضح تعلیم کی موجودگی میں کوئی اس قسم کا فتویٰ دینا نہیں دیا جا سکتا، یا اس قسم کی رائے نہیں دی جا سکتی کہ اجلاس وغیرہ کے لیے مجبوری ہے یا ایسی ہے۔ تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح ارشاد ہے کہ نماز کی جگہ سے ہٹ کے پیچھے وہ، اگر وہ، اور اکثر اب مساجد میں ہوتا ہے کہ پیچھے کرسیاں ایسی جگہ رکھی ہوتی ہیں، اجلاس وغیرہ کے لیے بعض لوگ ہو جاتے نیچے نہیں بیٹھ سکتے، ان کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو اگر وہ نماز کی جگہ نہیں ہے تو وہاں پہ کوئی حرج نہیں ہے بیٹھنے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ جی۔ کل سے اگلا سوال یہ مظفر محمود صاحب لندن سے ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کتا کپڑوں کو چھو جائے تو کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی، پرانے سے پتہ چلتا ہے کہ شکار کے لیے کتے رکھنا اور کتوں کو شکار کے لیے سدھانا، شکار سکھانا، یہ جائز ہے، اور شکاری کتوں کا کیا ہوا شکار اس کو بھی ذبح کر کے کھا لینا جائز ہے۔ تو جب شکاری کتے رکھنا جائز ہوا اور شکاری کتوں کو پالنا اور انہیں شکار کا طریق سکھانا اور ان کا شکار کیا ہوا جانور کھانا جائز ہے، تو اس کے ساتھ یہ حدیث میں لکھا ہے کہ شکار کے علاوہ حفاظت کے لیے، جانوروں کی، مویشیوں کی حفاظت اور نگرانی کے لیے، اپنی کھیتی اور فصلوں کی نگرانی کے لیے، حفاظت کے لیے بھی کتا رکھنا جائز ہے۔ تو شکار کے لیے، حفاظت کے لیے، مویشیوں کی نگرانی کے لیے جب انسان کتے رکھے گا، کتا پالے گا، تو کتے کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ وہ کتے کا جو مالک ہوتا ہے، بلکہ ان کے گھر کے تمام افراد خانہ جو اس کے مالکوں میں شامل ہوتے ہیں، کتے کی یہ فطرت ہے کہ وہ ان کے ساتھ بار بار آ کر ان کو دیکھتے ہی ان کے کپڑوں سے چمٹتا ہے، ان کی ٹانگوں سے چمٹتا ہے، ان کو چاٹتا ہے۔ تو جو کام عرب کے معاشرے میں شکاری کتے پالنے والوں کے ساتھ اپنی بھیڑ بکری اور مویشیوں کی نگرانی اور حفاظت کے لیے کتے رکھنے والوں کے ساتھ سارا دن ہی ہوتا رہتا تھا، ان کو آپ نے ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ جب بھی تمہارے کپڑوں کو کتا چھو جائے یا تمہارے کپڑوں کو کتا چاٹ لے تو تم فوراً کپڑے تبدیل کرو اور کپڑے کو دھوو اور پھر نماز پڑھو، کیونکہ اگر ایسا حکم دیا جاتا تو یہ ان مالکوں کے لیے تکلیف مالا یطاق بن جاتا، کیونکہ کتے نے تو ان مالکوں کو دیکھ کر جب بھی دیکھنا ہے ان کے ساتھ آ کر پیار سے چمٹنا ہے، ان کو چاٹنا ہے، پھر وہ مالک تو بیچارے سارا دن کپڑے ہی دھوتے رہیں گے اور کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔ تو اسلام بنیادی اصول یہ بیان کرتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کسی بات کا پابند نہیں کرتا۔ تو شریعت نے کتوں کے کپڑوں کے ساتھ چھو جانے یا کپڑوں کے چاٹنے کے نتیجے میں
انہیں کوئی ایسی ہدایت نہیں دی کہ وہ کپڑوں کو تبدیل کر کے نماز پڑھیں یا کپڑوں کو دھونے کے بعد نماز پڑھیں۔ جی ٹھیک ہے کنسا، شکریہ، جزاکم اللہ۔ جیسا اگلا سوال یہ نسبتاً میرا خیال ہے ایک تفصیلی سوال ہوگا یا تفصیل طلب اس کا جواب ہوگا اور بڑے بنیادی سوالات میں سے ہے۔ سمینہ یحییٰ صاحبہ نے یہ ہمیں پوچھا ہے، وہ کہتی ہیں کہ طلاق کا اسلام میں کیا طریق ہے، اس کے کیا قواعد و ضوابط ہیں۔ ایک اور جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے غیر احمدیوں کے حوالے سے۔ وہ کہتی ہیں کیا ایک ہی موقع پر 3 دفعہ طلاق کہہ دینے سے طلاق ہو جاتی ہے جیسے کہ غیر جماعت لوگوں کا خیال ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اسلام نے مرد کو 3 طلاق کے مواقع مہیا کیے ہیں۔ پہلے 2 موقعوں میں اسلام نے کہا ہے کہ اسے رجوع کا اختیار ہے، وہ اپنی طلاق کو واپس لے سکتا ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد وہ طلاق واپس نہیں لے سکتا یہاں تک کہ حتیٰ تنکحہ زوجا غیرہ والی شرط پوری نہ ہو۔ اس کی بھی بعد میں تھوڑی سی تفصیل آ جائے گی۔ اور اس کے متعلق اور دوسری بات اسلام نے یہ واضح طور پہ احادیث میں قرآن کریم کی تفسیر کی روشنی میں ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ جنہوں نے ایک ہی وقت میں 3 طلاق دی تھی ان کو 3 طلاق شمار نہیں کیا، بلکہ اسے کہا کہ رجوع کر۔ چنانچہ حضرت ابو رقانہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام بھجوایا کہ آپ اپنی بیوی کو رجوع کر لیں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور میں نے تو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے، اسی لیے میں نے کہا ہے کہ تم اپنی طلاق سے رجوع کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو عدت کو مد نظر رکھ کر طلاق دو، یعنی عدت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ تم اکٹھی طلاق دے دو۔ اس لیے فقہاء نے ایسی طلاق کو ناجائز طلاق قرار دیا اور اس کو ایک ہی طلاق شمار کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی حیض کے دوران، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ اگلے 2 حیضوں میں بھی میں ایک طلاق دے دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح طلاق دینے کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ جب بیوی طہر میں ہو تو اس میں تم اسے طلاق دو۔ اور جب طہر سے مراد یہ ہے کہ ایسے ایام، ایک ہے وہ مخصوص ایام جس میں عورت کو حیض آتا ہے، اس کے علاوہ جو پاکی کے ایام ہوتے ہیں وہ، اور جب دوسرا حیض آ جائے تو پھر اس میں دوسرے طہر میں طلاق دو، اور پھر تیسرا جب آئے تو اس میں اگر تم طلاق دینا چاہو تو طلاق دو۔ تو یہ ساری جو احادیث ہیں اگر ان کو ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ 3 طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو حکم اور عدل کے مقام پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے فائز فرمایا اور جو غلط عقیدے اور غلط نظریے اسلام میں پیدا ہو گئے تھے ان کی اصلاح بھی حضور نے فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ طلاق ایک وقت میں کامل نہیں ہو سکتی، طلاق میں 3 طہر ہونے ضروری ہیں۔ فقہاء نے ایک ہی مرتبہ 3 طلاق دے دینی جائز رکھی ہے، مگر ساتھ ہی اس میں یہ رعایت بھی ہے کہ عدت کے بعد اگر خامد رجوع کرنا چاہے تو وہ عورت اسی خامد سے نکاح کر سکتی ہے اور دوسرے شخص سے بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ حضور نے فرمایا اگر 3 طلاق ایک ہی وقت میں دی گئی ہوں تو اس خامد کو یہ فائدہ دیا گیا ہے کہ وہ عدت گزرنے کے بعد بھی اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ یہ طلاق ناجائز طلاق تھی۔ گویا حضور نے واضح فرمایا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی وقت میں اگر 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ طلاق شمار نہیں ہوتی۔ اب اس طلاق دینے کے 2 طریق ہیں جو احادیث میں بیان ہوئے، اور ایک طریق یہ جس کا میں نے تھوڑا سا ذکر کیا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے طہر میں، اور جب اس کا حیض آ جائے تو وہ گویا 1 مہینہ گزر گیا یا 1 طہر گزر گیا،
اگلا جب طہر آئے تو پھر اس میں اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق دے، اور پھر اسی طرح جب تیسرا طہر آئے تو اس میں بھی اگر وہ اب سوچ سمجھ لے کہ اگر وہ طلاق دے گا تو وہ عورت اس کے لیے مستقل حرام ہو جائے گی، اس کے لیے جائز نہیں رہے گی، اس سے وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ تو گویا 3 مہینوں کے اندر ایک مہینے کے بعد وہ ایک طلاق دے تو یہ بھی درست ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اس میں 3 مہینوں کے اندر وہ طلاق مکمل ہو جائے گی، اور یہ ایسی طلاق ہوگی کہ اس کے بعد پھر وہ خامد اس بیوی سے نہ نکاح کر سکتا ہے، کوئی صورت رجوع کی باقی نہیں رہتی۔ اس کو فقہا نے طلاق حسن قرار دیا ہے، اور اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اور چاہیے کہ جن عورتوں کو طلاق دی گئی وہ رجوع کی امید کے لیے 3 حیض تک انتظار کریں۔ ان 3 حیض میں جو قریباً 3 مہینے ہیں 2 دفعہ طلاق ہوگی، یعنی ہر یک حیض کے بعد خامد عورت کو طلاق دے، اور جب تیسرا مہینہ آوے تو خامد کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ اب یا تو تیسری طلاق دے کر احسان کے ساتھ دائمی جدائی اور قطعی تعلق ہے، اور یا تیسری طلاق سے رک جائے اور عورت کو حسن معاشرت کے ساتھ اپنے گھر میں آباد کرے، اور یہ جائز نہیں ہوگا کہ جو مال طلاق سے پہلے عورت کو دیا تھا وہ واپس لے لے، اور اگر تیسری طلاق جو تیسرے حیض کے بعد ہوتی ہے دے تو اب وہ عورت اس کی عورت نہیں رہی، اور جب تک وہ دوسرا خامد نہ کر لے تب تک نیا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایسے شخص کی سزا یہی ہے جو باوجود ہدایت متذکرہ بالا کے پھر نہ سمجھے، اور چونکہ یہ عورت اب اس کی عورت نہیں رہی اس لیے وہ خامد کرنے میں اختیار کلی رکھتی ہے۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آریہ دھرم جو روحانی خزائن جلد 10 ہے اس کا یہ حوالہ ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور طریق بھی ہے جس کو فقہا نے طلاق احسن کے نام، اس کو فقہی اصطلاح میں طلاق احسن اسے کہا ہے، اور اس میں صحابہ سے وہ مروی ہے، اور صحابہ کے نزدیک چونکہ اس میں انسان کو زیادہ سہولت دی گئی ہے اس لیے اس کو طلاق احسن کہا گیا ہے، اور اس میں طلاق کا دورانیہ لمبا ہے، اور اس کا طریق یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور پھر اس کے لیے 3 حیض کا آنا عدت ہے اس میں 3 حیض یا 3 مہینے، یا اگر وہ حاملہ ہے تو وہ اس کی عدت ہوگی، اس تک وہ آزاد ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس عدت کے دورانیے میں وہ مرد اگر چاہے تو وہ اپنی طلاق واپس لے سکتا ہے، اس میں اسے کوئی نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ عدت گزر جاتی ہے اور وہ رجوع نہیں کرتا، بغیر نکاح کے اپنی طلاق واپس نہیں لیتا، تو اس کی طلاق ایک شمار تو ہو جائے گی، لیکن وہ پھر عورت کی رضامندی سے نکاح کے ساتھ اسے رجوع کر سکتا ہے۔ تو گویا صلح کی صورت اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو وہ طلاق عدت کے دوران اپنی طلاق واپس لے لے، اس صورت میں بھی اس کا ایک موقع طلاق کا شمار ہو جائے گا، یعنی اس نے استعمال کر لیا ایک موقع، اور اگر عدت گزر جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ اس کو کہتے ہیں طلاق بائن ہو جائے گی، ایسی طلاق ہو جائے گی کہ پھر صرف خامد اپنی اکیلی مرضی سے وہ طلاق نہیں واپس لے سکتا، بلکہ اس میں پھر عورت کی رضامندی ضروری ہے، اور دوسرے حق مہر کے ساتھ وہ دوبارہ نکاح ہوگا۔ ایسی صورت میں اگر وہ پہلی طلاق عدت میں واپس لیتا ہے یا عدت کے بعد دونوں فریقین کی رضامندی سے وہ صلح ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد اگر وہ ان کا جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی ایسی صورت پیدا ہوتی ہے پھر خامند طلاق دے دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے 3 حیض یا 3 مہینے، یا اگر حاملہ ہے تو وضع حمل، وہ عدت کا پھر اس کے لیے دورانیہ ہے۔ اس میں پھر وہی پروسیجر ہے کہ وہ عدت کے دوران بغیر نکاح کے واپس اسے لے سکتا ہے طلاق کو، اور عدت گزرنے کے بعد طلاق بائن ہو جائے گی، لیکن یہ دوسری طلاق ہوگی۔ اور اسی طرح اگر وہ عدت کے دوران بھی واپس لیتا ہے تو دوسرا اس نے اپنا اختیار استعمال کر لیا۔ اب پھر اگر ان کی صلح ہو جاتی ہے، وہ میاں بیوی بن گئے، اب پھر وہ رہنے لگے، پھر ان میں اگر کوئی جھگڑا، کوئی ایسی صورت پیدا ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ طلاق دیتا ہے تو اس کے متعلق فقہا کہتے ہیں کہ اب وہ نہ عدت میں اس طلاق کو واپس لے سکتا ہے اور نہ عدت گزرنے کے بعد نکاح ان کے درمیان ہو سکتا ہے،
گویا جو ہی اس نے تیسری طلاق دی وہ طلاق بتہ شمار ہو جاتی ہے، یعنی دائمی طلاق۔ اور اس کے بعد پھر حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ، یعنی جب تک وہ عورت کسی اور جگہ نکاح نہ کرے اور وہاں پہ بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی منصوبے کے اس خامد سے اسے طلاق ہو جائے یا اس خامد کی وفات ہو جائے، تو پھر وہ اس مرد کے ساتھ، اپنے پہلے خامد کے ساتھ نئے نکاح کے ساتھ رجوع کر سکتی ہے۔ تو یہ ہے ایک جو طلاق حسن ہے وہ چھوٹا اس کا دورانیہ ہے، اور ایک طلاق احسن جو ہے وہ ایک لمبے دورانیے میں وہ استعمال ہو۔ تو یہ دونوں طریق ہیں، جس طریق کے مطابق کوئی طلاق دے گا اسی کے مطابق اس کے عدت اور دیگر جو طلاق کے احکامات ہیں وہ نافذ ہوں گے۔ زیر صاحب یہ جو کانسیپٹ آیا ہے آخر کہ ایک ہی وقت میں وہ طلاق سے طلاق کہہ دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ اس کی کوئی جڑیں کہیں ملتی ہیں؟ اور اس کی پھر آپ اگر وضاحت کر دیں ساتھ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ اسی طرح تھا کہ اگر کوئی 3 طلاقیں یا طلاق کہہ کے طلاق دیتا تھا تو وہ ایک ہی شمار ہوتی تھی، وہ 3 شمار نہیں ہوتی تھی۔ جس طرح کہ میں نے عرض کی کہ حضرت ابو رکانہ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میں نے حضور اکٹھی طلاقیں دے دی ہیں، تو حضور نے فرمایا مجھے پتہ ہے، تو اس میں حضور نے رجوع کروایا، گویا اس کو طلاق ناجائز طلاق شمار کیا۔ اصل میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ زمانہ گزر گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگوں نے اس شرعی مسئلے کو ایک مذاق بنا لیا ہے، اور بعض لوگ اپنی بیویوں کو دھمکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے وہ اسے 3 طلاق اکٹھی دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جب 3 عدت گزرنے لگتی ہے تو وہ رجوع کر لیتے ہیں، اور گویا وہ عدت کا جو عرصہ ہوتا ہے وہ اس کو عورت جو ہے وہ بیچاری سولی پہ لٹکی رہتی ہے۔ جب عورتوں نے اس قسم کی شکایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس پہ انتظامی فیصلہ فرمایا، اور حضور نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آئندہ اگر کوئی شخص، کوئی خامد اپنی بیوی کو 3 اکٹھی طلاقیں دے گا تو میں وہ 3 طلاقیں ہی شمار کروں گا، اور 7 ایسے بندے کو کوڑے بھی لگواؤں گا۔ تو یہ دراصل جب خلیفۃ الرسول نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے ایک اسلامی شعار کو، ایک اسلامی حکم کو ایک مذاق کا نشانہ بنا لیا ہے اور عورتوں کو دھمکانا، اپنی بیویوں کو ڈرانے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں، اور جب عدت ختم ہونے لگتی ہے تو رجوع کر لیتے ہیں، اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیراً یہ حکم اور ایک انتظامی حکم جو وہ جاری فرمایا، اور یہ دراصل آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی جو ارشاد تھا کہ تم پر میری سنت، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، کہ آئندہ خلفاء بھی جو احکام جاری کریں گے اپنے اپنے حالات کے مطابق، اپنے اپنے وقت میں، وہ قابل عمل اور قابل تعمیل اور قابل اطاعت ہوں گے۔ تو یہ اس وقت سے پھر لوگوں میں یہ شمار جاری ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے زیر صاحب، اس کے ساتھ ہی مجھے کنٹرول روم سے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آخر پر پھر میں ایک دفعہ رابطے کی تفصیلات جو ہے وہ ناظرین کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ ای میل کر سکتے ہیں facts@mta.tv پر، اور اسی طرح فون پر آپ اپنے سوالات ریکارڈ بھی کروا سکتے ہیں۔ اپنا نام بتائیے، اپنے شہر کا نام، اپنے ملک کا نام، اور سوال آپ کا لکھا ہوا ہو تو اس کو پڑھ دیں، تو آپ کے لیے بھی سہولت ہوگی اور ہمارے لیے بھی سہولت ہوگی۔ اور اس کے لیے نمبر ہے 0044 کے بعد 20868788032۔ انشاءاللہ آپ کے بقیہ سوالات کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔